السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ کل کی نشست میں وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھی، اور جو وقوف عرفہ ہے یہ حج ہے۔ حج سے مراد اگر عرفات کا جو قیام ہے وہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہے، یہ حج کی جڑ ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ گیا اس کا حج نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ وہاں پہ پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد پہنچے تو پھر حج کا جو ایک مناسک ہے اور جو یہ خاص رکن ہے یہ رہ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ لازم ہے، کوشش کریں ممکن حد تک جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے وقوف عرفہ لازمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مزدلفہ، اس کے متعلق کل میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ہم نے رات گزارنی ہے، اور یقین جانیے میرا تو الحمدللہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، اور جن کا میرے سے پہلے کافی مرتبہ ہم اپنے گھروں میں اے سی میں سوتے ہیں، پنکھے لگا کے سوتے ہیں اور نرم گرم بستر میں سوتے ہیں، لیکن جو نیند اور سکون والی نیند مزدلفہ میں اس رات کو آتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی۔ حالانکہ نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی اے سی ہے، اور نہ ہمارا جو گدا ہوتا ہے، میٹرس ہوتا ہے 3-3 انچ کے 4-4 انچ کے، ہم نے گھروں میں میٹرس بچھائے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چادر سمجھ لیں وہاں پر ہم نے اپنے نیچے بچھائی ہے۔ لیکن جو وہاں پر لیٹنے کا اور وہاں پر اس رات سونے کا بے شک چند گھنٹے ہیں، 4 سے 5 سے 6 جتنے گھنٹے ہمارے بن جاتے ہیں وہاں پر، وہ سونے سے ہمیں جتنی پچھلی تھکاوٹیں ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ آگے ہم نے جو عمل کرنے ہیں، یعنی کہ مزدلفہ کے بعد جمرات جانا ہے، قربانی کا سلسلہ ہے، طواف زیارہ ہے، وہ بھی ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی آگے اور پچھلی ساری تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس رات کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ سو جاؤ، کل تمہیں بہت کام ہے۔ آگے جو ہے مزدلفہ کا صبح جب ہم نے نکلنا ہے وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے، جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں جب آپ نے قیام کیا رات کا، سو گئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کی طرف چلے گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہاں پہ مزدلفہ میں ہی ایک مسجد کا نام ہے، جو کہ اب آج کل کے دور میں جانا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی چلا جائے وہاں پر تو جگہ نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں اگر وہاں پہ چلے بھی جائیں، نہ بھی جا سکے، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہیں پر آپ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام کی طرف کیا۔ اب یہ اس کے متعلق جو ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یہاں پر جو ہے مشعر الحرام میں جو مشرکین مکہ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے تھے تو یہاں پر آ کے وہ شعار کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے متعلق جو ہے وہ بڑی اونچی جو ہے وہ شعر بولا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اس طرح کے جو ہیں وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا حکم دیا کہ جب تم باقی مناسک جو ہے وہ پورے کر لو، یعنی کہ منا، عرفات، مزدلفہ، اس کے بعد جو ہے مشعر الحرام کی طرف آؤ، وہاں پر آ کر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ کما ہداکم، کہ ذکر کرو
اور اتنا نہیں کہ جتنا تم اپنے باپ دادوں کے بارے میں بولتے تھے، اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس نے تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلایا، جس سے پہلے تم گمراہی کے راستے پہ چل رہے تھے، اندھیروں کے راستے پہ چل رہے تھے۔ تو ہمیں جو ہے جو مزدلفہ میں اکثر لوگوں کو اس کے متعلق نہیں پتہ، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے یلا 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 جو بسوں میں بیٹھتی ہیں اور منا کی طرف دوبارہ چل پڑتے ہیں، یا حجامت بنوانے کے لیے، قربانی کروانے کے لیے، یا جمرات کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، یہ بھی ایک لازمی جو ہے مزدلفہ کے ساتھ ایک اٹیچ ہے یہ عمل، تو ہمیں یہ لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج مکمل نکل گیا، یعنی کہ ایک تو اشراق کا وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج مکمل نکل گیا، اچھے طریقے سے اوپر آ گیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور جمرات کی طرف چلے گئے۔ جمرات آپ سب کو علم ہے، آپ نے کئی مرتبہ تصاویر میں یا ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جمرات جو ہیں وہ 3 قسم کے شیطان ہیں۔ ایک بڑا شیطان ہے جس کو جمرات کبریٰ کہتے ہیں، ایک درمیانہ شیطان ہے جس کو جمرات وسطیٰ کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا شیطان ہے جس کو جمرات صغریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا شیطان۔ اور وہاں پر جو ہے بھی انگلش میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں کہ بگ شیطان یا بگ جمرات اس طرح لکھا ہوتا ہے، اور میڈیم جمرات، سمال جمرات اردو میں نیچے لکھا ہوتا ہے ایسا۔ تو وہاں پر جو ہے جب ہمارا مزدلفہ سے نکل کے باقی معاملات اگر جمرات کو کنکریاں مانی ہے، پہلا دن جو ہم نے جمرات کو کنکریاں مانی ہے، یعنی کہ 10 ذو الحجہ کو کنکریاں مارتے ہوئے جانا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب جمرات کی طرف جانا ہے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے چلتے جائیں۔ وہاں پر میں دوبارہ بتا دوں کہ وہاں پر بسز وغیرہ نہیں جاتی، وہاں پر ہمیں پیدل چل کے جانا پڑے گا۔ وہاں پر جا کے اور جو کنکریاں ہم نے وہاں پہ مارنی ہیں شیطان کو، وہ ہم نے مزدلفہ ہی میں اکٹھی کرنی ہے۔ اب وہاں پہ حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ مزدلفہ میں اکٹھی کرنی ہے، مزدلفہ میں اسی لیے اکٹھی کرنی ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ میدان اس طرح سے ہے کہ وہاں پر ہمیں آسانی سے کنکریاں مل جاتی ہیں۔ اور اکثر جو ہے وہ کنکڑ لے کے جاتے ہیں، کنکریاں نہیں کنکڑ لے کے جاتے ہیں۔ کنکریاں مراد وہ ہے، آپ نے صورت جو فیل ہے آپ نے سنی ہے کہ ابابیل جو اپنے چونچوں میں اور اپنے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آتے تھے، اسی کے سمجھنے کے مانند جو ہے وہ ہم نے، اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ چنے کے مٹر کے دانے کے برابر، باقاعدہ حدیث میں اس کے الفاظ استعمال ہیں کہ چنے یا مٹر کے دانے کے برابر جو آپ نے کنکریاں لے کر جانے۔ کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر لے کے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنی کسی تھیلی میں جمع کر لیں، یا آپ کوئی پوٹلی اس طرح کی بنا لیں کہ اس میں جمع کر لیں، ساتھ جو ہے وہ اپنے لے جائیں۔ تو وہاں پر جا کے جو ہے 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن 10 ذو الحجہ کو، جب ہم نے مزدلفہ سے جانا ہے 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن، اور ہر کنکری کے ساتھ جو ہے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری مارنی، بسم اللہ اللہ، ہاں جی ہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں اس دن بڑے شیطان کو، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بگ جمرات یا جمرات الکبریٰ، بڑے شیطان کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر کنکری کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بول کے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور جب ہم نے 7 کنکریاں مار لینی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہم تکبیرات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں پہ ہمارے وہ تکبیرات مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پہلے دن کا جمرات تک جو ہے، اب اس کے بعد جو ہے قربانی کا سلسلہ ہے۔ جنہوں نے جب پیسے جمع کروائے ہیں حکومت کو، یا جن کے تھرو معلم کے تھرو وہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں، تو آگے وہ جو ہے وہ سلوٹر جو ہاؤس ہوتا ہے یا عید جہاں پہ وہ قربانی گاہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کے نام لکھوائے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا بکرا، یہ ہے فلاں۔ اب ایک اور مین بات جو یہاں پہ ہے کہ اکثر جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ ساری فیملی کی ایک ہی قربانی کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک سارے قربانی کی فیملیز کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر فرد کی اکیلی قربانی ہے۔ اکیلی قربانی صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے، یعنی کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے ممالک میں موجود ہیں، اپنے شہروں میں موجود ہیں، تو وہاں پر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کرے تو کافی ہے۔
لیکن جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے، یعنی کہ حلال احرام وغیرہ کھولنے کے لیے ہر ایک کی فردن ایک قربانی ہوگی۔ تو جیسے ہی آپ کو میسیج آتا ہے یا آپ کو کال آتی ہے آپ کے معلم کی طرف سے، یا جو جنہوں نے گورنمنٹ کے تھرو پیسے جمع کروائے ان کو میسیج آتا ہے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ذبح ہو چکی ہے، آپ اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، احرام کھول سکتے ہیں۔ جب آپ کو میسیج آ جائے تو آپ جا کے اپنی حجامت بنوائیں۔ حجامت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 قسم کی ہے، قصر اور حلق۔ حلق کی فضیلت ہے تو کوشش کریں کہ حلق ہی کروائیں، جس طرح سر منڈوانا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جا کے آپ حلق کروائیں۔ حلق کروانے کے بعد جو ہے آپ احرام کھول سکتے ہیں، حلال ہو چکے ہیں۔ آگے اس کے بعد جو ہے وہ طواف افاضہ، یا جس کو ہم طواف زیارہ کہتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ اس میں کچھ چینجنگ ہے پہلے طواف کی بنسبت، عمرے والے طواف کی بنسبت طواف افاضہ میں کچھ چینجنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق میں کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔